صحابی کسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں محبت بری نگاہ کے ساتھ ایک بار میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یا پھر جس نے ایک لمحے حضور کی صحبت کو پا لیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ سادہ سی تعریف ہے۔ اب اگلے جملے میں جو عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف آتی جائے گی اور بات سمجھ آتی جائے گی۔ جس نے ایک بار دیکھا، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے صبح 10 بجے کلمہ پڑھا اور 12 بجے اس کا انتقال ہو گیا، جسے ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا جمانا، وہ اس لمحے کے بعد پھر حضور کی صحبت اور مجلس میں نہیں بیٹھ سکا، صحابہ کی سنگت میں نہیں بیٹھ سکا۔ ابھی 10 بجے صبح کلمہ پڑھا ہے اور 12 بجے انتقال ہو گیا، ایک نماز بھی حصے میں نہیں۔ اللہ کرے کہ اگلے جملے سمجھ آ جائیں تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے کہ ہم تک آواز پہنچی ہے۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے صرف ایمان کی حالت میں ایک بار میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا، ایک نماز بھی حصے میں نہیں، ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل کر ساری رات نماز پڑھنے والے بھی اس صحابی کا برابر نہیں کر سکتے۔ میری بات پہنچ گئی؟ کچھ پہنچ گئی؟ یعنی حضور علیہ السلام کے چہرے کو تک لینا، حضور کو دیکھ لینا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل کر بھی اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نماز ایک بھی نہیں، غور فرمانا، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، حج بھی کوئی نہیں، عمرہ بھی کوئی نہیں، صرف دیکھ لیا تھا بس ایک لمحے کے لیے۔ بس ساری دنیا کے غوث کتب ابدال مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے صرف ایک دفعہ دیکھا ہو۔ اگلے جملے پہ تھوڑا سا آپ کا امتحان لینے لگا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں اور میں اس کے بعد گفتگو نہ بھی کروں تو سمجھوں گا میری بات پہنچ گئی ہے۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی پھر مجھے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ جس نے ایک مرتبہ دیکھا اس کی یہ شان ہے، اور جنہوں نے صبح بھی دیکھا، دوپہر بھی دیکھا، شام کو بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور آسان کر دیتا ہوں جنہوں نے 3 دن 3 راتیں مسلسل غار ثور میں دیکھا، یا پھر یوں کہوں جو صدیوں سے اب تک مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہیں، آرام فرما ہے اور حضور کے چہرے کو تک رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر جیسا کون ہو سکتا ہے؟